السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ دوے آف سلفیہ کی جانب سے ہمارے اس نئے کورس میں، جس کورس کے دو عنوان ہیں ناظرین اکرام، پہلا عنوان ہے تقوی اور دوسرا عنوان ہے اولیاء۔ ناظرین اکرام، اب ہمارا یہ سلسلہ وار درس شروع ہوا چاہتا ہے۔ ہماری جو ابتدائی گفتگو ہوگی پہلے عنوان سے متعلق، اور وہ عنوان ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ ناظرین اکرام، ہم انشاءاللہ باذن اللہ تعالی تقوی سے متعلق تفصیلات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں تقوی کیا ہے، تقوی کا معنی مفہوم کیا ہے، تقوی کیسے اختیار کیا جاتا ہے، تقوی کی اہمیت کیا ہے، تقوی اختیار کرنے پر کیا کیا فضیلتیں اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور اسی طرح تقوی کی راہ میں کیا رکاوٹیں ہیں، ہم ان سارے نکات پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کو یہ جو زندگی دی ہے، اس زندگی کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا۔ ہم سب اس مقصد کو جانتے ہیں، لیکن ضرورت یہ ہے کہ اس مقصد کو جاننے کے ساتھ اس مقصد پر ہم کیسے عمل پیرا ہوں گے، کیسے ہم عمل کر سکیں، اس سے متعلق ہم میں سے ہر شخص سوچے۔ مقصد کو جان لینا یہ کافی نہیں ہے، مقصد کو جاننے کے ساتھ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا راستہ، کیا کوشش، کیا محنت کر سکتے ہیں، اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہے ناظرین اکرام۔ اور اسی کے پیش نظر ہماری گفتگو تقوی سے متعلق ہوگی کہ تقوی کیسے زندگی میں نافذ کیا جائے گا تاکہ ہم اپنی زندگی کے حقیقی مقصد سے جڑ سکیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ لفظ ہم زندگی میں بار بار سنتے ہیں، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، پرہیزگار بنو، دیندار بنو، یا ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی متقی ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جانیں کیا خود کو ہم متقی کیسے بنائیں، اور متقیوں کی شناخت اور پہچان کیا ہے، اس کے لیے علم چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو حقیقی معنوں میں متقی و پرہیزگار کون ہے۔ اگر ہمیں نہیں معلوم ہوگا تو ہم کیسے اپنی زندگی میں تقوی اختیار کریں گے، کیسے ہم نیک اور متقیوں کی پہچان پیدا کر سکیں گے۔ تو زندگی کے مقصد سے جڑنے کے لیے بھی، اور اس لیے بھی کہ کیسے ہم اپنی زندگی میں اسے نافذ کر سکیں، ہمیں ضرورت ہے ناظرین اکرام کہ ہم تفصیل جانیں تقوی کی۔ تو اپنی گفتگو کی شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے ناظرین کہ تقوی یہ کیا لفظ ہے۔ تقوی عربی کا ایک مشہور لفظ ہے، اور قرآن کریم میں بھی اور حدیثوں میں بھی اس لفظ کو بار بار استعمال کیا گیا ہے۔ تقوی عربی زبان میں اس لفظ کا ڈکشنری میں جو معنی بنتا ہے، اس کا معنی بنتا ہے بچنا، حفاظت کرنا، محفوظ ہو جانا، یہ اس کا ڈکشنری میں معنی ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، اور حدیثیں بھی عربی زبان میں ہیں۔ تو قرآن و حدیث میں کوئی لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا معنی مفہوم کیا ہے، اسے دو طرح سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ عربی زبان میں اس لفظ کا کیا معنی ہے، اور دوسرا یہ دیکھتے ہیں کہ شریعت مطہرہ نے اس معنی کو کس طرح سے ترتیب دیا ہے، کس طرح سے شریعت نے طے کیا۔ مثال کے طور پر ناظرین، صلاۃ، الصلاۃ، یہ لفظ بار بار ہم سنتے ہیں، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ عربی میں جو صلاۃ ہے، عربی میں الصلاۃ کا معنی ہوتا ہے دعا، یہ عربی میں اس کا معنی ہے، لیکن شریعت نے الصلاۃ یعنی نماز کا ایک خاص طریقہ بتایا ہے کہ آپ کو دعا کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، لیکن اس کی خاص شکل ہے۔ کیسے آپ اقیم الصلاۃ نماز کو قائم کریں گے، اس کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو اس لفظ کا عربی زبان میں ایک معنی ہے، اور شریعت نے ایک خاص طریقہ اور شکل طے کی ہے۔ اب تقوی کا معنی عربی میں ہے بچنا، پرہیز کرنا، حفاظت کرنا۔ تو اس کا شریعت میں کیا معنی مفہوم ہے، کیا ہے تقوی شریعت کے نزدیک؟ ناظرین اکرام، اہل علم نے اس کی بڑی تفصیل ذکر کی ہے۔ تقوی شریعت کے نزدیک کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس لفظ کے اندر جو خوبیاں ہیں، اس لفظ کی جو تفصیل ہے، اسے ہم آسان دو چار لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے۔
اس کی ایک اپنی مکمل تفصیل ہے۔ اہل علم نے کیا کہا، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تقویٰ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے اور اللہ سبحانہ و تعالی کے درمیان اختیار کرے پرہیز کو۔ کیا پرہیز ہو؟ کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غصے سے کیسے بچے گا، اس کی ناراضگی سے کیسے بچے گا، اس کے عذاب سے کیسے بچے گا۔ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غصے سے، ناراضگی سے، عذاب سے کیسے بچے گا، اس کے لیے جو احتیاط کی جاتی ہے، اس کے لیے جو راستہ اختیار کیا جاتا ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم نے یہ معنی سنا، تقویٰ عربی میں کہتے ہیں بچنے کو، محفوظ ہونے کو۔ تو تقوی کا معنی ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غصے سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ سے، ناراضگی سے آدمی جو بچتا ہے اسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ کیسے بچے گا وہ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو وہ انجام دے، اور جن چیزوں سے روک دیا ہے ان چیزوں سے بچ جائے۔ یہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے انداز میں اور صاف اور سادہ الفاظ میں بیان کیا۔ تقویٰ اسی کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ اللہ سے ملاقات کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی، عذاب سے، اس کی پکڑ سے آپ بچ جائیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے احکام جو اس نے حکم دیا اسے کریں، اور جس سے روک دیا ہے اس سے ہم اجتناب کریں۔ یہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ اور تقوی سے متعلق ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں دونوں طرح سے لوگوں سے کہتا ہے، ڈرو، تقوی اختیار کرو، بچو۔ کبھی کہتا ہے اب مجھ سے بچو، مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو، جس لیے کہ تقوی کا معنی عربی ڈکشنری میں بچنا ہے، ڈرنا ہے، محفوظ ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں بعض جگہوں پر کہتا ہے کہ میرا تقوی اختیار کرو، یعنی مجھ سے ڈرو، مجھ سے بچو، ایسا بھی قرآن میں آتا ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 96 میں کہا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اے لوگوں ڈرو اس اللہ سے جس کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا، تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے سیدھے اپنی ذات سے ڈرنے کا حکم دیتا ہے لوگوں کو کہ بچو، ڈرو میری ذات سے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے، اس کا عذاب بہت سخت ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہو جائے تو ہمارے لیے بچنے کی کیا راہ بچے گی؟ تو اللہ اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہے کہ تم مجھ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ جیسے ایک اور مقام پہ سورہ حشر آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، یعنی قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، اسے ہر نفس کو دیکھ لینا چاہیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے اس سے خوب باخبر ہے، اچھی طرح جانتا ہے۔ اس ایک آیت کریمہ میں دو مرتبہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو، یعنی میرے غصے سے، میری پکڑ سے، میرے عذاب سے بچ جاؤ، میرے احکام کی اطاعت کر کے، میری نافرمانیوں سے بچ کر۔ تو ناظرین اکرام، تقوی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہے، اور قرآن مجید میں بعض آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ قیامت کے دن سے ڈریں، جہنم سے ڈریں، اس کے لیے تقوی اختیار کریں، ایسا بھی قرآن کہتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 131 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور تقوی اختیار کرو، یعنی بچو اس آگ سے جو اس نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگ سے ڈرنے، آگ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے، یعنی آگ سے، جہنم کی، اور ہم سے کیسے ہم آگ سے دور ہو جائیں گے، کیسے آگ سے بچیں گے، اس کے لیے راستہ اختیار کرو، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم سے ڈرنے کا حکم دیا، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور ایک جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے دن کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، یعنی اس سے ڈرنے کا حکم دیا کہ قیامت کے دن سے ڈرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
اپنے آپ سے ڈرنے کا بھی حکم دیا ہے قرآن میں، اور قیامت کے دن سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، جہنم کی آگ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ناظرین اکرام کہ مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، جہنم سے ڈرے، قیامت کے دن سے ڈرے، اور حفاظت کے راستے کو تیار کر لے، حفاظت کا سامان طے کرے۔ اسی کو ناظرین اکرام تقوی کہا جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ناظرین، تقوی، متقی، سورہ بقرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلی سورت ہے، اس سورت میں کیا کہتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 1 سے لے کر کے 4 تک اللہ تعالیٰ مصحف کے شروع میں ہی سورہ فاتحہ کے فوراً بعد لوگوں کو کیا کہتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو شروع میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقیوں کا لفظ استعمال کر رہا ہے تاکہ لوگ جو اسے پڑھ رہے ہیں، قرآن کو سمجھ رہے ہیں، وہ متوجہ ہوں، چوکنا ہوں، وہ جانیں کہ متقی کون ہے، تقوی کون اختیار کرتے ہیں، تقوی کیسے اختیار کرتے ہیں۔ پھر آگے فوراً اللہ نے متقیوں کی چند خوبیاں بھی بیان کی۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جن جن چیزوں کی خبر اس نے دی ہر چیز پر ہم ایمان رکھتے ہیں اگرچہ کہ ہم نے اسے نہیں دیکھا ہے، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو ایمان رکھتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا ہے۔ وما انزل من قبلک، اور رسول سے پہلے جتنے انبیاء پر جو چیزیں نازل ہوئی ہیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر ان کا یقین ہے۔ 6 صفات، 6 خوبیاں متقیوں کی بتا دی گئیں، یعنی متقی ان 6 چیزوں کے اندر زندگی میں 6 چیزیں اختیار کر لیتا ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ بچ جائے گا، وہ محفوظ ہو جائے گا۔ ناظرین کس چیز سے؟ اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے، اس کے غصے سے۔ اسی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہم نے یہ جانا کہ تقوی کا معنی کیا ہے، اور ہم نے یہ جانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن چیزوں کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہم نے یہ جانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا ہی میں متقیوں کی صفات کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام آئیے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو اس امت کے بڑے بڑے علماء میں سے ہیں، جن کی خدمات بہت بڑی ہیں، جنہوں نے اپنے دین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سربلندی کے لیے، دین کی حفاظت کی نشر و اشاعت کے لیے وقف کر دیا، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تقوی کے معنی مفہوم کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حقیقتها العمل بطاعت اللہ ایمانا واحتسابا، کہتے ہیں تقوی یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں، اور کہتے ہیں اطاعت کن چیزوں میں کرنی ہے؟ 2 چیزوں میں، جن کا حکم دیا اس میں اطاعت کرنا، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان میں اطاعت کرنا۔ تو ناظرین اکرام، تقوی کا معنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی فرما برداری کی جائے دونوں چیزوں میں، جن کا حکم دیا ہے اس میں بھی، اور جن چیزوں سے روکا ہے اس میں بھی۔ اللہ نے توحید کا حکم دیا ہے، اس کی اطاعت کرنا تقوی ہے، شرک سے روکا ہے، شرک سے بچ جانا تقوی ہے۔ اللہ نے رسول کی اتباع کا حکم دیا، آپ کی اتباع کرنا تقوی ہے، اور آپ کی مخالفت کر کے بدعت کرنا، بدعت سے بچنا یہ تقوی ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا، جن چیزوں سے روکا، ان کی اطاعت کرنا تقوی ہے۔ کس طرح سے کرنا ہوگا؟ کہتے ہیں ایمانا واحتسابا، کہ جہاں حکم دیتا اللہ کسی چیز کے کرنے کا تو آپ کی کیفیت یہ ہونا چاہیے آپ ایمان رکھتے ہوں، آپ کے اندر ایمان ہو، اور دوسرا ثواب کی امید ہو۔ جب کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے ہوں تو آپ کے اندر ایمان بھی ہو، ثواب کی امید بھی ہو۔ اور کہتے ہیں جس چیز سے اللہ روکتا ہے اسے رک جائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ سے ڈر بھی جائیں۔ یعنی ناظرین اکرام، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نیکی جو آپ کر رہے ہیں، اللہ نے جس کا حکم دیا اس کو آپ کریں، لیکن کیسے کریں؟ ثواب کی امید کرتے ہوئے، کوئی اور مقصد آپ کا نہ ہو۔
اگر کوئی آدمی تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تقوی کیسے اختیار کیا جائے گا؟ کہا اللہ کی اطاعت کرو، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دے دیا ہے ان کو کرو، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہمارا مقصد ہو۔ ہمارا مقصد یہ نہ ہو کہ ہم دنیا کا فائدہ کما لیں، لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہمیں پہچانیں، لوگ ہمیں مقام دیں، لوگ ہمیں منصب دیں، یا ہمارے نفس کی خواہشات کی وجہ سے ہم کر رہے نہیں، بلکہ وہ کہیں تقوی یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرو، جن کا حکم دیا اسے کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرو، تبھی وہ تقوی ہوگا۔ خوش کرنے کے لیے اگر ہم نیکی نہیں کر رہے ہیں تو وہ تقوی نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جن چیزوں سے روکا اس سے رک جائیں، لیکن اللہ کے ڈر سے رک جائیں، اس کے عذاب سے ڈر کر کے رک جائیں۔ کوئی آدمی گناہ کو چھوڑ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ لوگ ہمیں برا کہہ دیں گے، اس لیے گناہ کو چھوڑ دیا اس نے۔ یا کوئی آدمی ہے وہ گناہ چھوڑ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اسے تجارت میں نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ لوگ اسے دور جا رہے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ نے کہا یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی یہ ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے حکم کو مانو، جس کا اس نے حکم دیا ہے اسے کرو، لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور جس سے روک دیا اسے رک جاؤ، لیکن اللہ سے ڈر کر، اس کے عذاب سے ڈر کر۔ یہی تقوی ہے، یہی پرہیزگاری ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہم نے اور تفصیل جانی۔ پہلے ہم نے یہ سمجھا کہ تقوی کا معنی ہے بچنا، محفوظ ہو جانا عذاب سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کے غصے سے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ کے اس تفصیل سے ہم جانا کہ تقوی یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کو مانیں، اس سے ثواب پانے کے لیے، جس سے روکا اس سے رک جائیں، اس کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ پھر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے طلق ابن حبیب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کیا ہے، جو تابعین میں سے ہیں، بڑے نام اور تابعی ہیں۔ طلق بن حبیب تابعی کہتے ہیں ناظرین وہ شخص جس نے حالت ایمان میں صحابہ سے ملاقات کی ہو، صحابہ سے علم حاصل کیا ہو، صحابہ کے راستے کو اختیار کیا ہو، اس پر چلا ہو، اسے تابعی کہتے ہیں۔ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ سب سے بہترین زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ کے راستے پر چلے، ان سے علم حاصل کیا، ان کی مجلسوں میں شریک رہے، ان کے ساتھ سفر کیا، ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں قتال کیا، یہ تابعی ہیں۔ اس کے بعد سب سے بہترین زمانہ تبع تابعین کا ہے، جنہوں نے صحابہ کے شاگردوں کو دیکھا، ان سے علم حاصل کیا، ان کی صحبت اختیار کی۔ طلق بن حبیب یہ تابعی ہیں، یعنی اس امت کے افضل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ صحابہ کے بعد تابعین کا درجہ آتا ہے۔ وہ تقوی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اذا وقعت الفتنہ فاطفئوها بالتقوی، وہ کہتے ہیں اگر فتنہ ہو کہیں پر بھی تو تقوی کے ذریعے سے فتنے کو بجھا دو، کہیں بھی کوئی فتنہ ہو تقوی اختیار کر کے بجھا دو۔ تابعی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جہاں تقوی ہوتا ہے کوئی بھی فتنہ ہو بجھ جاتا ہے۔ حقیقی معنوں میں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، کوئی بھی فتنہ انہیں نقصان نہیں کر سکتا ہے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تقوی کے ذریعے سے ہم ہر فتنے کو مٹا سکتے ہیں، لیکن یہ بتائیے تقوی کیا ہے؟ اب تابعی بتا رہے ہیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ کہتے ہیں تقوی یہ ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرو، ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ۔ کہتے ہیں کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس پر ایمان رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے، جیسے ابن قیم نے کہا ثواب کی نیت سے، ایمان ہو، ثواب کی نیت سے آپ اللہ کی فرما برداری کرو۔ وَأَن تَتْرُكَ مَعْصِيَةَ اللَّهِ عَلَى نُورٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ تم گناہ کو چھوڑ دو ایمان رکھتے ہوئے، لیکن اللہ سے ڈر کر کے۔ تو تابعی نے یہ تعریف بتائی ہے تقوی کی کہ انسان نیکی کرے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، گناہ چھوڑ دے اللہ سے ڈر کر، صرف اس لیے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے، اس نے حقیقی معنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقوی کو ذکر کیا، اور قرآن احادیث میں بھی دونوں چیزوں کو جمع کیا جاتا ہے، ایمان کو ساتھ میں ثواب کی نیت کو۔
جیسے ہم مشہور حدیث سنتے ہیں ناظرین اکرام، بخاری کی حدیث، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص روزہ رکھتا ہے ایمان اور احتساب کی حالت میں، ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ گناہ کو معاف کرتا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں الفاظ کا استعمال کیا۔ آپ نے کہا ایمانا، من صام رمضان ایمانا، جو ایمان کے ساتھ روزہ رکھے، اور دوسری شرط آپ نے رکھی واحتسابا، احتساب کی نیت سے، یعنی ثواب کی نیت ہو، اس لیے روزہ نہ رکھے کہ سب لوگ روزہ رکھ کریں تو مجھے بھی روزہ رکھنا ہی ہے، میری مجبوری ہے، تو یہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ذکر کیا۔ ثواب کی نیت سے آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح گناہ سے کوئی آدمی رکتا ہے، اس لیے گناہ سے رکے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وہ ڈر رہا ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف اس کے اندر ہو، تو یہ شخص حقیقی معنوں میں تقویٰ اختیار کرتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہم نے اس تفصیل کو جانا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ ہم اس سے ڈریں، اس کا تقویٰ اختیار کریں۔ ناظرین اکرام، ایک اہم بات ہے جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ جو تقویٰ ہے وہ 3 چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے، 3 معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، جس سے ہمیں تقوی کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جب قرآن مجید نے تقوی کو استعمال کیا ہے تو 3 چیزیں وہاں پر معنی میں علماء نے ذکر کی ہیں، اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ پہلا تقوی کے معنی ہے کہ انسان ڈرے اور بچے، ہیبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہو، گناہ سے خوف ہو، جہنم کا ڈر ہو، قیامت کے دن کا ڈر ہو۔ ڈر کے معنی میں تقوی استعمال ہوا ہے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا مجھ سے ہی تم ڈرو۔ ڈرنے کے لیے تقوی کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقوی کا معنی ڈرنا ہے، بچنا ہے۔ اور دوسرا معنی جو قرآن میں استعمال ہوا ہے تقوی کے لیے وہ ہے فرما برداری کرو، اطاعت کے معنی میں اللہ نے تقوی کا لفظ استعمال کیا، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ میری بات مانو۔ ایک ہے ڈرو، دوسرا میری بات کو مانو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، سورہ آل عمران آیت 102 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما اطیعوا اللہ حق طاعتہ، کہ اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کی بات مانو جیسے بات ماننا چاہیے۔ تو تقوی کا معنی اطاعت کرنے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن مجید کے اندر، کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد رکھا جائے۔ اس لیے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو کہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں هو ان یطاع فلا یعصى، کہ اللہ کی بات مانی جائے، اس کی نافرمانی نہ ہو، اسے یاد رکھا جائے، انسان اسے نہ بھولے، اس کا شکر کرے، انسان اس کا کفر نہ کرے، ناشکری نہ کرے۔ تو دوسرا معنی جو قرآن میں استعمال ہوا تقوی کا وہ ہے اللہ کی اطاعت کرنا، اس کی بات ماننا۔ اور تیسرا ہے اپنے دل سے گناہوں کو نکال دینا۔ قرآن مجید میں تقوی کا لفظ اس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے ہیں، وَيَتَّقْهِ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتے ہیں، بچتے ہیں، یعنی گناہوں سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، بس یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں تقوی کا لفظ استعمال کیا ہے، یتقی، یعنی جو گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو تقوی کا لفظ ناظرین اکرام قرآن کریم میں 3 چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایک ہے اللہ کا ڈر، دوسرا ہے اللہ کی اطاعت کرنا، تیسرا ہے گناہوں سے دور ہو جانا۔ اور یہی ناظرین اکرام علماء نے انہی آیات اور احادیث کو سامنے رکھ کر کے یہ بات ذکر کی ہے کہ تقوی کا معنی اللہ سے ڈرنا ہے،
اللہ کے غضب سے، اللہ کی جہنم سے بچنا ہے۔ اور کیسے بچنا ہے؟ اللہ کی بات مان کر کے، اس کی اطاعت کر کے، اور اسی طرح گناہوں کو، نافرمانیوں کو چھوڑ کر، اس طرح سے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہم نے جانا تقوی کسے کہتے ہیں۔ اب بچنا کیا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے؟ علماء کہتے ہیں 4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے انسان بچے، ڈرے، دور ہو جائے۔ کس گناہ سے؟ سب سے بڑا خطرناک گناہ ہے شرک اور کفر اور نفاق، جس سے انسان اسلام سے باہر چلا جاتا ہے۔ منافق وہ آدمی جو اندر سے کافر ہے لیکن زبان سے مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے۔ کافر وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان ہی نہیں رکھتا ہے۔ مشرک وہ ہے جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے لیکن غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تقوی یہ ہے کہ آدمی بچے سب سے پہلے شرک سے، کفر سے، نفاق سے، اسلام سے باہر کر دینے والی ساری چیزوں سے بچے۔ اگر کوئی اس سے نہیں بچتا ہے وہ کبھی متقی و پرہیزگار نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن کے حکم کے مطابق کہ آدمی اللہ کے عذاب سے بچے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ سے بچے، گناہوں سے بچے۔ اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے، کوئی کفر کرے، کوئی منافق ہو۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جو آدمی منافق ہو، جو آدمی مشرک ہو، جو کافر ہو، وہ کبھی متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا، وہ کبھی دیندار اور پرہیزگار اور متقی نہیں ہو سکتا۔ لہذا ناظرین اکرام، لوگوں کی داڑھی، ان کے لباس، ان کے چہرے کو نہ دیکھیں۔ کوئی آدمی اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو پکارتا ہے، وہ مشرک ہے، شرک کرنے والا، وہ کبھی متقی اور پرہیزگار، دیندار کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ سب سے بڑی دینداری یہ ہے کہ انسان بچے، گناہوں کو چھوڑ دے، اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے، سب سے بڑا گناہ کفر ہے، سب سے بڑا گناہ نفاق ہے، جسے انسان اسلام سے ہی باہر چلا جائے۔ یہ پہلی چیز جس سے وہ بچے۔ اس کے مقابلے میں سب سے پہلی چیز جسے وہ اسے کرنا چاہیے، فرما برداری، وہ اللہ کی توحید کو مانے، کہ اللہ کو ایک مانتا ہو، اس کی ذات میں بھی کہ وہ تنہا ہے، اس کی عبادت میں بھی کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، رکوع، سجدہ، قیام، نذر و نیاز، قربانی، یہ ساری چیزیں صرف اللہ ہی کی ہو سکتی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوبیوں میں، اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں، غیب وہ جانتا، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہر چیز کو وہی سنتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہر چیز کو سننے والا نہیں ہے۔ ہر چیز کو دیکھنے والا صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہر چیز کو دیکھنے والا نہیں ہے۔ جو سب سے بڑا حکم ہے وہ ہے توحید۔ تو علماء کہتے ہیں سب سے بڑی نیکی، فرما برداری، یہ ہے کہ انسان توحید کو اختیار کرے، اور سب سے بڑا گناہ جس سے انسان کو بچنا ہے وہ شرک اور کفر سے بچے۔ یہ پہلی بنیاد ہے۔ اس کا دوسرا نمبر آتا ہے کہ انسان بچے بدعات سے، دین میں اضافہ کرنے سے۔ جو بدعت ایجاد کرتا ہے وہ کبھی متقی پرہیزگار نہیں ہو سکتا ہے۔ تقوی یہ ہے کہ انسان اس بڑے گناہ سے بچ جائے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بدعت ہے، دین میں اضافہ کرنا ہے، دین میں ایسے کام کرنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، چاہے جتنی اچھی نیت سے کیا جائے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ کبھی دین اور نیکی نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا انسان بدعت سے بچے۔ اور اس کے مقابلے میں سب سے بڑا حکم توحید کے بعد یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، آپ کی فرما برداری کرے، آپ کے راستے پر چلے اور آپ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ کہتا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ دیکھیں ناظرین اکرام، اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا، اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھ سکتے آپ۔ جو عبادت ہے وہ رسول نے کر کے دکھا دی ہے، اللہ نے نازل کر دی، صحابہ نے عمل کر لیا، اب آپ آگے بڑھ کر کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو اللہ اس کے رسول کی طرف سے نہیں ہے، جس پر صحابہ نے عمل نہیں کیا۔ اللہ کہتا آگے مت بڑھو اللہ اس کے رسول سے، اور کہتا اس کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی یہ ہے کہ سب سے بڑی فرما برداری انسان توحید کے بعد یہ کرے کہ وہ رسول سے، صحابہ سے آگے نہ بڑھے، قرآن و سنت سے آگے نہ چلا جائے، اور سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد یہ ہے کہ وہ بدعت نہ کرے۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز ناظرین اکرام وہ ہے کبیرہ گناہ، جو بڑے گناہ ہیں، جن گناہوں میں شریعت نے وعدہ کیا ہے جہنم کا یا لعنت کا ذکر کیا ہے، یہ کہا ہے کہ ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دھتکار دیے جائیں گے۔ بڑے گناہوں سے آدمی بچے، بڑے گناہوں سے آدمی اجتناب کرے جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ انسان قتل کرنے سے دور ہو،
زناکاری سے دور ہو، سود کھانے سے دور ہو، یتیم کا مال ہڑپنے سے دور ہو، یہ سب بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں۔ جو آدمی یہ گناہ کرتا ہو اس نے اللہ کا تقوی نہیں اختیار کیا، اور اس کے مقابلے میں سب سے بڑی جو حکم ہے، سب سے بڑی جو واجبات ہے، ان واجبات کو انجام دے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، والدین کی اطاعت، بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کرنا، پڑوسی کے حقوق کو ادا کرنا، جن چیزوں کا حکم، جو چیزیں ہم پہ فرض کی گئی ہیں ان چیزوں کو انجام دے۔ تو ناظرین اکرام، یہ 3 چیزیں ہیں، اور چوتھی چیز علماء نے کہا وہ یہ ہے ہر چیز جو چھوٹے گناہ ہوں، یا ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے دور کرنے والی اس سے دور ہو جائے، اگرچہ کہ وہ مباح اور جائز چیز کیوں نہ ہو، لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور کرنے والی ہو ان چیزوں سے وہ دور ہو جائے۔ اہل علم میں تقوی میں اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ تو 4 چیزیں ہو گئی ناظرین۔ ایک یہ ہے کہ انسان شرک، کفر اور نفاق کو چھوڑ دے، اور اس کے مقابلے میں توحید کو اختیار کرے، اور دوسرا بدعات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی، شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے اس سے اجتناب کرنے والا ہو جائے۔ اور تیسری چیز ہے ناظرین اکرام، وہ ہے کبیرہ گناہوں سے بچے، اور جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، فرائض جو ہم پہ فرض ہیں، ان چیزوں کا خیال کرے۔ اور چوتھی چیز میں نے بیان کی کہ جو چیز ہمیں اللہ کے راستے سے دور کرنے والی ہو، غافل کرنے والی ہو، ان چیزوں سے ہم دور ہو جائیں، ان چیزوں سے ہم بچ جائیں۔ اسے بھی علماء نے تقوی میں سے ذکر کیا ہے۔ اس حوالے سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ متقی ما زالت التقوی بالمتقین، کہ متقیوں کے پاس تقوی جو ہوتا ہے اس تقوی کی وجہ سے حتی ترکوا کثیرا من الحلال مخافت الحرام، کہتے ہیں کہ انہوں نے کئی حلال چیزیں بھی چھوڑ دیں حرام کے خوف سے۔ حلال چیز، جائز چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلط راستے پہ چلے جائیں، انہوں نے چھوڑ دیا، اس سے بچ گئے۔ تو ناظرین اکرام، چھوٹے گناہوں سے بچنا، ناپسندیدہ چیزوں سے بچنا، اسی طرح وہ چیزیں جو اسلام میں جائز ہیں لیکن وہ اللہ سے غافل کرنے والی ہیں، انسان بیکار گفتگو کرتا ہے، وقت اپنا ضائع کرتا ہے، ایسی چیزوں میں لگا ہوا جس کا فائدہ دین دنیا میں نہیں ہے، ان چیزوں کو بھی چھوڑ دے، یہ بھی تقوی میں سے ہے۔ یہ چاروں کی چاروں چیزیں ناظرین اکرام یہ تقوی میں سے ہیں۔ اسی لیے موسیٰ بن اعین کہتے ہیں المتقون تنزہوا عن اشیاء من الحلال مخافۃ ان یقعوا فی الحرام، کہ متقیوں نے حرام کے خوف سے کئی چیزوں کو ترک کر دیا جس میں انہیں شریک ڈر تھا کہ کہیں وہ اس میں داخل نہ ہو جائیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ 4 چیزیں ہیں جن چیزوں کو ہمیں اختیار کرنا ہے، اور 4 چیزیں ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے اور پرہیز کرنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام آئیے ہم جانیں کی کوشش کرتے ہیں کہ تقوی کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، کیا درجہ ہے تقوی کا۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ کتاب و سنت میں کئی آیتیں آپ کے سامنے آئیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں، ڈریں، اس کی ذات سے ڈریں، عذاب سے ڈریں، جہنم سے ڈریں، قیامت کے دن سے ڈریں۔ بار بار قرآن مجید میں لفظ تکرار کے ساتھ آتا ہے تقوی، اس سے جڑے ہوئے الفاظ۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ تقوی اللہ کی وصیت ہے۔ کن کو؟ ہر انسان کو اس کی وصیت کی گئی ہے، ہم سے پہلے لوگوں کو بھی کی گئی ہے اور بعد میں آنے والوں کو بھی کی گئی ہے۔ یعنی اللہ کی ایسی وصیت ہے جو ہر ایک کو کی گئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وصیت۔ آپ سوچیں ناظرین، کوئی انسان وفات پانے والا ہے، وفات سے پہلے اپنے بچوں کو وصیت کرتا ہے کہ آپس میں وہ متحد رہیں، اختلاف نہ کریں، دیندار رہیں، اچھی تربیت پر قائم رہیں۔ انسان کی وہ باتیں کتنی قیمتی ہوتی ہیں کہ وصیت کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وصیت کر رہا ہے، یعنی وصیت کہتے وہ باتیں جن باتوں کو اہمیت سے لازم پکڑنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ اللہ کی وصیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 131 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ ہم نے تم سے پہلے لوگ اہل کتاب کو بھی وصیت کی تھی، اور ہم تمہیں بھی وصیت کرتے ہیں۔ کس چیز کی وصیت کرتے ہیں؟ ان اتقوا اللہ، کہ تمام لوگوں میرا تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، جس کا معنی مفہوم ہم نے سنا اور سمجھا ناظرین، کہ اللہ کے عذاب سے بچ جانا، اللہ سے ڈر جانا،
کیسے بچیں گے؟ اللہ کی فرما برداری کر کے، نافرمانی سے بچ کے۔ اس کی تفصیل بھی ہم نے جانی، 4 چیزوں کے ذریعے سے کفر، شرک، نفاق کو چھوڑ دیں، اسلام سے باہر کرنے والے اعمال کو چھوڑ دیں، توحید کو لازم پکڑیں، بڑے گناہوں کو چھوڑ دیں، اپنے فرائض کا اہتمام کریں، پسندیدہ چیزوں کو اختیار کریں، ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دیں، حتیٰ کہ وہ چیزیں جو صحیح جائز ہیں لیکن اللہ سے دوری کا سبب بن سکتی ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں، بیکار چیزوں کو بھی چھوڑ دیں، بیکار گفتگو کو بھی چھوڑ دیں۔ یہ تقوی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کی وصیت کی ہے، ہمیں بھی وصیت کی ہے، ہم سے پہلے لوگوں کو بھی وصیت کی ہے۔ تو ناظرین، تقوی کی اہمیت ہے کہ یہ اللہ کی وصیت ہے، اور اسی طرح ناظرین اکرام تقوی کی یہ اہمیت ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے امت کے لیے۔ ناظرین اکرام، تقوی کی اہمیت ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کردہ چیز ہے امت کے لیے۔ مشہور و معروف حدیث ہے، ابو داؤد میں حدیث نمبر 4583، سنن ترمذی حدیث نمبر 2676، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی، پھر آپ نے ہمیں وصیت کی، آپ نے ہمیں نصیحت کی، ایسی نصیحت کی کہ ہم سب رو پڑے، ہمارا دل کانپنے لگے۔ آپ کی وصیت اتنی جامع وصیت تھی، اتنا اچھا انداز آپ کا تھا۔ تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کے کہا، اے اللہ کے نبی، گویا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر دنیا سے جانے والے ہیں، آپ ہمیں وصیت کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم سب کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعہ، اور اپنے مسلم حکمرانوں کی اطاعت، ان کی فرما برداری کرنے کا حکم دیتا ہوں، وصیت کرتا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، گویا کہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں، آپ ہمیں وصیت کر دیجئے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وصیت کی ناظرین؟ آپ نے کہا، اللہ کے تقوی کی وصیت میں کرتا ہوں۔ یہ وصیت آپ نے صرف صحابہ کو نہیں کی، قیامت تک آنے والے لوگوں کو آپ کی وصیت ہے کہ ہم سب اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں، پرہیزگاری کو اختیار کریں، اور آپ نے کہا مسلم حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ علماء کہتے ہیں اس ایک حدیث میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کو بتا دیا گیا، ایک تقوی کا حکم دیا گیا جس سے ہمارا دین بہتر ہو جائے گا، اور پھر حکمرانوں کی اطاعت کا حکم دیا گیا تاکہ ہماری دنیا محفوظ ہو، ہمارے ملک میں امن ہو، سلامتی ہو، اطمینان ہو، قرار ہو۔ تو جب انسان متقی ہوگا، امن و امان قائم ہوگا، تو لوگ اطمینان سے اللہ کی بندگی کر سکتے ہیں۔ کتنی جامع وصیت اللہ کے نبی نے کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ناظرین اکرام، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، بلکہ ابو ذر، جندب بن جنادہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی وصیت کی ہے، جیسا کہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت، آپ نے کہا اللہ کا تقوی اختیار کرو، حیثما کنت، جہاں بھی تم رہو۔ حدیث نمبر 1618، جہاں بھی تم رہو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، کہ اگر گناہ ہو جائے تو پیچھے نیکی کر لو جو اس گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا، آپ نے کہا اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ اللہ کے نبی کی وصیت ہے پوری امت کو، اور صحابہ کو بھی آپ نے اس چیز کی وصیت کی۔ تو ناظرین اکرام، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقوی کا کیا مقام ہے، تقوی کی کیا اہمیت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وصیت کی ہے۔ ناظرین اکرام، بلکہ تقوی یہ سارے انبیاء کی وصیت ہے، رسولوں کی وصیت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا قرآن مجید میں۔ حضرت نوح علیہ السلام جو اس زمین کے سب سے پہلے رسول ہیں، سب سے پہلے نبی آدم ہیں علیہ السلام، لیکن رسول نوح علیہ السلام ہے۔ رسول وہ جو کسی کافر قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں سب کے سب توحید پر تھے۔ آدم علیہ السلام کے بعد 10 صدیوں تک لوگ توحید پر تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک شروع ہوا، سب سے پہلے رسول کو بھیجا گیا نوح علیہ السلام۔ انہوں نے کیا وصیت کی؟ سورہ شعراء آیت نمبر 105 106 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے
کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے سارے رسولوں کا انکار کیا، جھٹلا دیا۔ یہاں رک کر کے ناظرین کرام میں بات بتا دوں کہ جیسے میں نے کہا نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ نوح کی قوم نے سارے رسولوں کو جھٹلا دیا، جبکہ سارے رسول آئے ہی نہیں تھے، صرف نوح علیہ السلام ہیں اور پہلے ہی رسول ہیں وہ۔ علماء کہتے ہیں اس لیے ایسا کہا گیا، جو ایک رسول کو جھٹلا دیتا ہے اس نے سارے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا انکار ہے۔ چونکہ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے نوح علیہ السلام کا انکار کر دیا، جھٹلا دیا، ان کی بات کو نہیں مانا، انہوں نے سارے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا انہیں؟ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان کے بھائی نوح نے کہا ان سے الا تتقون، کیا تم اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ سورہ شعراء آیت نمبر 123 124 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے بھی رسولوں کا انکار کیا، جھٹلا دیا۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب ان کے بھائی ہود نے کہا، ہود نے کیا کہا اپنی قوم سے؟ الا تتقون، کیا تم اللہ کا تقوی نہیں اختیار کرو گے؟ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرو گے؟ ہود علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی۔ سورہ شعراء آیت نمبر 141 142 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، قوم سمود نے بھی سارے رسولوں کا انکار کر دیا جب ان کے بھائی صالح نے علیہ السلام اپنی قوم سے کہا الا تتقون، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی قوم سمود کو یہی کہا کہ تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے۔ سورہ شعراء آیت 161 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے سارے رسولوں کا انکار کر دیا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جبکہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ الا تتقون، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ سورہ شعراء آیت 176 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے 176 177 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب الایکہ نے مرسلین رسولوں کا انکار کیا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب قوم شعیب سے شعیب علیہ السلام نے کہا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے؟ سورہ شعراء آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا تَتَّقُونَ، موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی حکم تھا، انہوں نے بھی اپنی قوم کو تقوی کا حکم دیا۔ تو ناظرین ایک فہرست ہے سورہ شعراء، اس سورت کو آپ دیکھیں کتنے رسول و نبیوں کا ذکر قرآن کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ان سب نے اپنی قوم کے لوگوں کو یہی کہا، کیوں تم اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے؟ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیوں ایسا کہا؟ ناظرین کرام کیونکہ تقوی کی اہمیت ہے، سارے کے ساری امتوں میں سارے نبیوں کے پاس اس کی اہمیت ہے کہ اپنی قوم کو یہی کہہ رہے اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، جہنم سے بچ جاؤ، اس کے غصے سے بچو، اس کے ڈر سے بچو۔ اس لیے اتنا بہترین یہ لفظ ہے تقوی، اس سے ڈرنا، ایسی بہترین تعلیم ہے اور ایسا مقام ہے تقوی کا کہ انبیاء نے اپنی قوموں کو اس کی دعوت دی ہے۔ تو ناظرین اکرام ہم نے جانا کہ تقوی انبیاء اور رسولوں نے اپنی قوموں کی اس بات کی وصیت کی تھی۔ اسی طرح ناظرین اکرام اس امت کے سب سے بہترین لوگ صحابہ، تابعین، تابعین جن کے بارے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے بتایا، سب سے بہترین لوگ ہیں، انہوں نے بھی ان کا یہ طریقہ رہا ہے زندگی میں کہ وہ ایک دوسرے کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتے تھے۔ وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، بچو اس کے عذاب سے۔ کیسے بچو گے؟ اس کی بات کو مان کر، اطاعت کر کے، گناہوں سے بچ کر، اس کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے گزری۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین کا یہ عمل رہا مسلسل، یتواصون بہا، کہ وہ لوگوں کو وہ آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرتے تھے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ سب سے پہلے انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا۔ کہتے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے خطبے میں کہتے تھے اما بعد فإنی اوصیکم بتقوی اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس امت کے سب سے افضل انسان، سب سے پہلے خلیفۃ المسلمین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب مردوں میں سے، اس امت میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں
ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والے مرد کیا وصیت کرتے تھے؟ فإنی اوصیکم بتقوی اللہ، وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ میں تم سب کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرو۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا، انتقال کا وقت آیا، حضرت عمر کو انہوں نے بلایا۔ ابو بکر کے بعد سب سے افضل انسان عمر ہے رضی اللہ عنہ، انہیں بلا کر کے حضرت ابو بکر صدیق نے وصیت کی انہیں رضی اللہ عنہ۔ کیا وصیت کی؟ سب سے پہلے وصیت کی اتق اللہ یا عمر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اے عمر، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، وہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں، لکھتے ہیں، خط میں لکھتے ہیں فإنی اوصیک بتقوی اللہ عز وجل۔ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھ کر کہتے ہیں اے بیٹے، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ تم اس سے ڈرو۔ فإنہ من اتقاہ وقاہ، اور فائدہ بتاتے ہیں کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ انہیں بچا لیتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے، اپنے غصے سے بچاتا ہے، پریشانی سے بچاتا ہے۔ اللہ کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس بات کی وصیت کر رہے ہیں، اور یہ سلف کا مسلسل چلا آتا ہوا عمل ہے۔ اسی طرح ابن عون رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ وہ ایک انسان کو الوداع کہہ رہے تھے، رخصت کر رہے تھے، کہہ رہے تھے علیک بتقوی اللہ، کہہ رہے تھے تم پر اللہ کے تقوی کو لازم پکڑو۔ جو متقی ہوتا ہے اس پر کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ انبیاء اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وصیت کے ساتھ ساتھ سلف صالحین کا بھی یہ عمل طریقہ رہا کہ وہ ایک دوسرے کو تقوی کی وصیت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ناظرین اکرام، تقوی کی اہمیت ہے، تقوی کا یہ مقام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقوی کو سب سے بہترین لباس قرار دیا۔ سب سے بہتر لباس تقوی ہے۔ اب دیکھیے، ہم سب لباس پہنتے ہیں، اچھی پوشاک پہننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم خوبصورت نظر آئیں، تاکہ ہم لوگوں کے سامنے مزین ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 26 میں کہتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنو آدم، اے آدم کے بیٹو، انسانوں، ہم نے تم پر لباس کو نازل کیا ہے جو تمہاری ستر کو چھپاتا ہے، جسے تم زینت، خوبصورتی اختیار کرتے ہو، یہ ہم نے نازل کیا ہے۔ کیا فائدہ ہو لباس کا ہوتا ہے؟ دو فائدے قرآن ذکر کرتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہماری عزت محفوظ ہوتی ہے، ہماری ستر کی حفاظت ہوتی ہے، وریشا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم خوبصورت بھی دکھتے ہیں، خوبصورت بھی نظر آتے ہیں۔ دیکھیے، انسان کے جسم کے عیب چھپ جاتے ہیں۔ اکثر انسان کا بدن، اس کے اندر جو کمیاں ہیں، اس کے اندر جو عیب ہیں، اس کے اندر جو داغ ہیں، لباس سب چھپا دیتا ہے۔ ہماری عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے لباس، اور ہمارے عیبوں کو بھی چھپا دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ ہم نے احسان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ میری نعمت ہے۔ اللہ احسان بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارا احسان ہے بندوں پر کہ ہم نے لباس نازل کیا جو تمہاری عزت کو بھی چھپاتا ہے اور تمہیں خوبصورت بھی کرتا ہے، مزین کرتا ہے۔ لیکن آگے اللہ کہتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، لیکن تقوی کا لباس یہ بہتر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت کریمہ میں ایک عام لباس کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں کہتا ہے سب سے بہتر لباس تقوی کا لباس ہے، کہ جس طرح انسان کے جسم کو لباس کی ضرورت ہے، انسان کے ایمان کو بھی ضرورت ہے لباس کی، اور وہ لباس تقوی کا لباس ہے۔ جہنم سے بچنے کے لیے بھی ایک لباس چاہیے، اور وہ لباس ہے تقوی کا لباس۔ جنت میں جانے کے لیے ایک لباس چاہیے، وہ ہے تقوی کا لباس۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اسے تم فائدہ اٹھاؤ، لیکن یاد رکھو تقوی کا لباس یہ سب سے بہتر لباس ہے۔ اسی اللہ سبحانہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں کہتے ہیں ان التقوی خیر لباس، تقوی سب سے بہترین لباس ہے۔ کیا معنی ہے؟ ابن عباس کے رضی اللہ تعالیٰ اس سے مراد عمل صالح ہے۔ تقوی کا لباس اس کا معنی ہے عمل صالح، کہ جو عمل صالح کر رہا ہے وہ اصل میں تقوی والا ہے، تقوی اختیار کر رہا ہے، فرمانبرداری کر رہا ہے اللہ کی۔
تو قرآن نے سب سے بہترین لباس تقوی کو قرار دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقوی کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام، تقوی کی اہمیت ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ تقوی سب سے بڑی تیاری، سب سے بڑا زاد سفر ہے، سب سے بہترین توشہ تقوی ہے۔ سورہ بقرہ آیت 197 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ اللہ کہتا ہے سفر کے لیے تیاری کرو، زاد سفر کو تیار کرو۔ کچھ لوگ انہوں نے سفر کیا اور آ کر کے لوگوں سے مانگنے لگے اور کہا ہم تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے نہیں، وَتَزَوَّدُوا، سفر پہ جا رہے ہو تو توشہ لے کر کے جاؤ، تیاری کرو سفر کے لیے۔ یہ تقویٰ نہیں، یہ توکل نہیں ہے کہ تم جاؤ اور لوگوں سے مانگو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وہ تزودوا، پہلے حکم دیتا ہے کہ دنیا کے سفر کے لیے توشہ تیار کر کے نکلنا چاہیے۔ سفر کے لیے تیاری کر کے نکل کے جائے آدمی، اپنے پیروں میں جوتے پہنے جو اسے چلنے میں آسانی پیدا کریں، اس کے پاس سامان ہو جو اس کے بھوک اور پیاس کے لیے آسانی فراہم کرنے والا ہو۔ قرآن کہتا ہے تزودوا، توشہ تیار کرو۔ پھر آگے کہتا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، پس بے شک سب سے بہترین توشہ تقویٰ ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے یہ تو دنیا کا سفر ہے، تا توشہ نہیں بھی ہے انسان کا سفر کٹے گا، لیکن قرآن آخرت کے سفر کو یاد دلاتا ہے کہ آخرت کا بھی ایک سفر آنے والا ہے، اس سفر پہ ہر ایک انسان کو جانا ہے۔ سب سے بہترین توشہ آخرت کا تقویٰ ہے کہ جس آدمی کے اندر اللہ کا تقویٰ ہو، شرک اور کفر اور نفاق سے دور ہو، توحید پر پابند ہو، بدعت سے دور ہو، سنت پر پابند ہو، کبیرہ گناہوں سے دور ہو، فرائض کا پابند ہو، اچھی چیزیں کرتا ہو، ناپسندیدہ چیزوں سے دور ہو، ہر چیز جو اللہ کے راستے سے روک دے اسے پیچھے ہٹ جانے والا ہو۔ یہ سب سے بہترین توشہ ہے جو ایک انسان تیار کر سکتا ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ انسان کا سب سے بہترین توشہ وہ آخرت کے لیے وہ ہے تقویٰ۔ اور تقوی کی اہمیت یہ ہے ناظرین اکرام، سبحان اللہ، کہ تقوی اختیار کرنے والا شخص ہی حقیقت میں اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کے اولیاء، اس کی تفصیل آنے والے ہیں ناظرین اکرام، لیکن تقوی کی اہمیت میں آپ کو میں بتا دوں کہ تقوی کی اہمیت یہ ہے کہ متقی ہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ یونس میں کہتا ہے آیت نمبر 63 الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ خبردار، بے شک اللہ کے اولیاء، ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی غمزدہ وہ نہیں ہوتے۔ کون ہے اللہ کے اولیاء؟ خود قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کر لیا، ایمان کے ساتھ پرہیزگاری اختیار کر لی، تقوی اپنی زندگی میں لے آئے، اللہ سے ڈرنے لگے، جہنم سے بچنے کے راستے پر چلنے لگے۔ اور دوسرے مقام سورہ جاسیہ آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے واللہ ولی المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کا ولی ہے۔ سبحان اللہ، اس آیت میں اللہ نے کہا سورہ یونس کے آیت نمبر 63 میں کہ متقی اللہ کے ولی ہیں، اور سورہ جاسیہ آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ متقیوں کا ولی ہے، ان کا دوست ہے، ان کا محبوب ہے۔ تو جو تقوی اختیار کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے صاف لفظوں میں صراحت کرتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دوست وہی ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دوستی وہی حاصل کر سکتے ہیں جو متقی ہوں۔ سورہ انفال آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، اس کے اولیاء یعنی اللہ کے اولیاء تو صرف متقی ہی ہیں، یعنی ان کے سوا کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو نہیں معلوم، اکثر لوگوں کو نہیں معلوم۔ تقوی ناظرین اکرام یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی چیریٹی کا کام کرتا ہے، کوئی آدمی کسی پر خرچ کرتا ہے، یہی تقوی نہیں ہے۔ تقوی یہ نہیں کہ کوئی آدمی کسی سے جھگڑا نہیں کرتا ہے۔ تقوی ناظرین اکرام 4 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، وہ حقیقت میں اللہ کے اولیاء ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ولی ہیں۔ سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
اللہ کے ولی بھی متقی ہیں، جسے تقوی کی اہمیت پتہ چلتی ہے، اور سب سے عزت دار اللہ کے پاس سب سے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی رکھتا ہو۔ ناظرین اکرام، تقوی کی اہمیت ہے سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بیان فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس لوگوں کا نام، ان کا نسب، ان کا خاندان، ان کا مال، ان کا منصب اور ان کی ترقی، ان کا رنگ، ان کا جسم، ان کی صحت، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس پر جنت و جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا، اس پر گناہ اور ثواب کا فیصلہ نہیں ہوگا، اس پر اللہ کی ناراضگی اور خوشی کا فیصلہ نہیں ہوگا، کوئی عرب کا ہو، کوئی عجم کا ہو۔ اللہ کے نزدیک عزت دار ہونے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی ترازو اللہ کے پاس، وہ ہے تقوی۔ جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کے نزدیک عزت دار ہے۔ وہ اگر ابو جہل ہے جو کہ مکہ میں رہنے والا ہے، جو کہ سب سے بہترین سرزمین ہے، کعبۃ اللہ کی پڑوس میں رہنے والا ہے، لیکن تقوی اختیار نہیں کیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ابو لہب ہے جو رسول کا چچا ہے، مکہ میں رہنے کے ساتھ ساتھ، مالدار رہنے کے ساتھ ساتھ رسول کا رشتہ دار بھی ہے، لیکن تقوی نہیں ہے۔ سب سے بڑے گناہ کو نہیں چھوڑا، شرک کو نہیں چھوڑا، اس نے کفر کو نہیں چھوڑا، سب سے بڑی نیکی تقوی اختیار نہیں کیا، تو اس کا نام، اس کا خاندان، مکہ میں رہنا اسے فائدہ نہیں پہنچاتا ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تباہ ہو گیا، اس کے دونوں ہاتھ بھی تباہ ہو گئے۔ تو ناظرین اکرام، تقوی ایک ہی راستہ ہے جس سے انسان اللہ کے پاس معزز ہوتا ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، حبشہ سے لائے گئے اور مکہ میں بیچ دیے گئے، ایک غلام جن کے خاندان کا کوئی عطا پتہ ہمیں نہیں ہے، اس کی کوئی تفصیل ہمیں نہیں ملتی، لیکن اللہ کے سبحانہ وتعالیٰ کے متقی نیک بندوں میں سے ہیں، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اذان دی، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے قریب رکھا کرتے تھے، جنہیں جنت کی خوشخبری ہے، لیکن وہ غریب غلام تھے، مکہ میں بیچے گئے، حبشہ کے، اور حبشہ افریقی ملک ہے جہاں کے لوگ کالے ہوتے، بالکل سیاہ، ایک کالا کلوٹا شخص جو اونچے خاندان سے نہیں ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے، لیکن وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس معزز ہے کیونکہ اس کے پاس تقوی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس معزز تقوی ہے، تقوی رکھنے والا شخص ہے، عرب کا ہو، عجم کا ہو، گورا ہو، کالا ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کوئی بھی ہو، گمنام ہو، مشہور ہو، منصب پر ہو، ایک عام آدمی ہو، تقوی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک وہ معزز ہے۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حدیث نمبر 3353 کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ من اکرم الناس، کہ اللہ کے نبی سب سے معزز انسان کون ہے؟ پوری کائنات میں سب سے معزز انسان کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ سوال بہت مشکل ہے، کیونکہ لوگ کسے معزز مانتے ہیں؟ مالدار کو، کسے معزز مانتے ہیں؟ اونچے خاندان والے کو، کسے معزز مانتے ہیں؟ جس کے پاس ڈگری ہو، کسے معزز مانتے ہیں؟ جو اونچے منصب پر ہو، بادشاہ ہو، حکومت ہو، اس کی پہنچ ہو، کسے معزز مانتے ہیں؟ جس کی شہرت ہو، لوگ اسے فالو کرتے ہیں۔ رسول سے پوچھا گیا اللہ کے نبی سب سے عزت دار انسان کون ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقاہم، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہی سب سے زیادہ اللہ سے جو ڈرتا ہے وہی شخص سب سے معزز ہے، سب سے زیادہ عزت دار ہے۔ تو ناظرین اکرام، اسے تقوی کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ تقوی یہی ایک معیار ہے جس معیار پر انسان اللہ کا قریبی ہو سکتا ہے، اللہ کی رضامندی حاصل کر سکتا ہے، اللہ راضی ہو سکتا ہے تقوی کے ساتھ ہی۔ تو ناظرین اکرام، آج اس ملاقات میں ہم نے تقوی سے متعلق تقوی کا معنی کیا ہے، علماء نے اس کی کیا تفصیل بیان کی، اسے جاننے کی کوشش کی، قرآن میں تقوی کن لفظوں میں استعمال ہوا ہے، تقوی کیسے اختیار کیا جاتا ہے، کن چیزوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے، اور اس کی اہمیت کیا ہے، اسے جاننے کی کوشش کی۔ ناظرین اکرام، انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی، اور پھر ہم آگے تقوی کی اہمیت کے ساتھ اس کی فضیلت کو
اور متقیوں کی درجات کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے، ہم نے سیکھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو متقی و پرہیزگار بنائے، اور ہمارے زندگی میں تقوی کو داخل فرمائے، اور ہر وہ راستہ جو ہمیں اسے دور کرنے والا اسے دور ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔